بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المجید والکرام وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم علیہ واصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 133 تک کا درس ہو چکا ہے. اللہ پاک نے جنت کو متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. گزشتہ درس میں اس بات کا اشارہ کیا گیا. اب اس کی توضیح ہو رہی ہے کہ وہ متقی لوگ ينفقون فی السراء والضراء. آج جو ہے 3 بات بڑی قابل توجہ ہے. پہلی بات کہ بندہ جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، چاہے اسے خوشی ملی ہوئی ہو یا اسے تکلیف یا غم ملی ہوئی، غم بھی ہو تب بھی خرچ کرتا ہے، خوشی بھی ہو تب بھی خرچ کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ پاک متقی قرار دے. متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور چاہے اسے خوشی حاصل ہو چاہے اسے غم ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. جذبہ انفاق تکلیف کے لیے تکلیف اس کے آڑے نہیں آنا چاہیے. خوشی بھی ہو تب بھی آپ خرچ کرنے کا جذبہ رکھیں، غم ہو تب بھی خرچ کریں. خوشی ہو سے مراد یہ کہ اللہ پاک نے آپ کو دولتوں کے انبار دیے تو آپ زکوٰۃ کی شکل میں انفاق کیجیے، خرچ کیجیے. غم کا مطلب اگر نہیں بھی دیے ہیں تو کیا 1-2 روپیہ بھی آپ نہیں دے سکتے، صدقہ نافلہ خیرات نہیں کر سکتے. تو چاہے خوشی ہو یا غم ہو، اللہ پاک کے بندوں کی 2 ہی تو زندگی ہے، چاہے خوشی یا غم. خوشی اور غم کا مرکب ہے انسان. تو رب نے کہا جنت میں نے ان متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. جو متقی سرا مانے خوشی کے عالم میں اور ضراء مانے تکلیف کے عالم میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک اور جنت میں نے ان متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پینے والے، غصے کو پینے والے. یہاں تو بہت اچھے سمجھ جائیں گے کیونکہ بڑے جلدی غصے آتے ہیں. ایک روایت میں حضرت علی جو شیر خدا ہے ان کی روایت آپ کو پیش کرتا ہوں، سمجھ جائیں گے آپ کے غصہ کو پینا کسے کہتے ہیں. غصہ کو پینا یہ کہتے ہیں کہ دشمن اگر آپ کو پرسنلی طور پر تکلیف دے تو آپ کچھ بھی مت کیجئے، یہ ہے غصہ کا پینا. اور اگر دین کے معاملے میں اگر آپ کے سامنے ہو تو اس وقت یعنی دفاع نہ کرنا یہ تکلیف کی بات ہے. پرسنل معاملے میں اگر کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہو تو آپ اس کا دفاع نہ کیجئے، آپ اس کا ڈیفینس نہ کیجئے. دین کے معاملے میں کوئی مطلب کمزوری نہیں. لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، پارہ نمبر 18 میں سورہ نور میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے دین کے معاملے میں رأفت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. تو پرسنل حضرت علی ہیں، ایک شخص کو اچھے سے ایک دم بالکل پٹک دیے یا ان کے سینے پر آپ چڑھے ہوئے تھے، اس نے تھوک دے دیا. حضرت علی سینے پر چڑھے ہوئے تھے، اب تو پورے قابو ہو گئے ہوں گے نا، اب تو ایک دم مارنے ہی کی بات تھی لیکن تھوک دے دیا. جیسے ہی تھوک دیا حضرت علی ہٹ گئے. اس شخص نے اٹھ کر کہا ارے تیرے کو تو بڑا موقع تھا مارنے کا، پورا حاوی ہو چکا تھا. کہا میں نے صرف اس لیے نہیں مارا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھ لے کہ تھوک کی وجہ سے تو نے نہیں مارا. تو اس سوچ سے بھی میں بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تیرے کو نہیں مارا. تو کہنا یہ ہے کہ ذات پر اگر حملہ ہو، ذات پر اٹیک ہو تو آپ صبر کیجئے، غم پیجئے، غصہ پیجئے، یہ اللہ پاک چاہتا ہے. دین کے معاملے میں اب آپ خبردار، جیسے آپ بولتے ہیں نا نماز وغیرہ بچے اگر نہ پڑھیں تو آپ ناراض ہوئیے، نماز نہ پڑھیں تو ناراض ہوئیے، گھر میں بہو نماز نہ پڑھے تو ناراض ہوئیے. اب آپ میک اپ نہیں کر رہے تو ناراض ہو رہے ہیں، عجیب بات ہے. اچھا نہیں پہن رہے تو ناراض ہو رہے ہیں آپ. یہ ناراضگی بیکار ہے.
دین کے معاملے میں آپ اگر کوئی کمی بیشی دیکھیں تو آپ کو ناراض ہونا، یہ بھی غصہ پینے کی علامت ہے۔ تو ان متقیوں کے لیے اللہ پاک نے جنت تیار کر رکھا ہے جو خوشی اور غم دونوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پیتے ہیں۔ یہ دو بات۔ اور تیسری بات والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزری کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہی جذبہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے، معاف کرنے کا جذبہ۔ آپ بتائیے ابھی جو نیچے مانگ رہا ہے یا مانگ رہے ہیں، اگر وہ جنت جائے گی تو کیا آپ نہیں جائیں گے جنت؟ ہے مانگنے والے جنت جا رہے ہیں، ایسا کیسے جنت ہے؟ یہ جذبہ ختم ہو گیا، یہ تفوق جس کو خاص طور سے جانتے ہیں اسلام میں خطبہ حجۃ الوداع کی جو اہمیت ہے اتنی، حالانکہ رسول کی تو ہر بولی کی اہمیت ہے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع کی جو اہمیت ہے کسی خطبے کی اتنی اہمیت نہیں۔ آخری خطبہ اس کو کہا گیا، اسی خطبے میں رسول نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ سنو کسی بھی عربی کو کسی بھی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، یا کسی بھی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، کسی گورے کو کالے پر نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، الا بتقوی اللہ، لیکن جس کے پاس تقوی ہے وہ سب سے اعلیٰ، چاہے وہ کہیں کا بھی۔ آپ غور کریں، یہ جو ڈیوائڈ، یہ جو تقسیم کی جو ہمارے معاشرے میں فکر ہے، یہ طبقہ وہ طبقہ، یہ چھوٹا وہ بڑا، ایسا ویسا، آپ احسان جانیے اللہ کا کہ غریب کو آپ کے گھر بھیج رہا ہے، کسی اور گھر میں بھی جا سکتا تھا، اللہ کا فقیر آپ کے گھر میں آ کر کے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ کہ اللہ کو طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کے موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ نازل کر دے، اے محمد عربی کے فقیر کے لیے وہ نازل نہیں کرنے پر قادر ہے، نہیں، آپ کے گھر بھیج رہا، گویا آپ کو چاہ رہا ہے کہ اے میرے فقیر تیری ضرورت فلاں امیر کے گھر میں ہے، جا وہاں پوری کر۔ تو بندوں کو ڈیوائڈ کا نظریہ دین کے معاملے میں نہیں رکھنا چاہیے، کسی بھی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں مت رکھیے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرنا ہے کیجئے، دین کے معاملے ہو یا دنیا کے معاملے۔ تو معاف کرنے کا جذبہ، اسی لیے آپ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں اللہ سبحانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص آرڈر کیا ہے، اے حبیب خذ العفو، معافی کو آپ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، خذ العفو، معاف پکڑیے، معافی کو پکڑیے، عافین معافی سے، معافی کو پکڑیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق، ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابو حذیفہ یا ابو جحیفہ کو ایک صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کوئی صحابی ہے جو انہوں نے پوچھ لیا کہ میرے والد کا نام کون ہے۔ رسول پاک نے پہلے اعلان کیا تھا کہ آج جس کو جو پوچھنا ہے میں بیٹھا ہوں، سب بتانے کے لیے تیار ہوں، پوچھ لو۔ ایسا لا تسألونی الا بینت لکم اليوم، آج جو بھی تم سوال کرو گے میں تجھے بتا ہی کر چھوڑوں گا، میں بیٹھا ہوں اسی لیے۔ تو ایک شخص نے ایسا پوچھ لیا کہ میرے والد کا نام بتائیے کون ہے، تو جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا فلاں ہے، تو سارے صحابہ چہرہ نیچے کیے۔ اب کیوں کر لیے وہ آپ سمجھیے اپنے حساب سے۔ حضرت عمر اٹھ کھڑے ہو گئے، فقام عمر کہتے یا رسول اللہ معاف فرمائیے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ صحابی اتنے اچھے تھے کہ ان کے باپ کا جب نام لیے تو سب کو شرمندگی ظاہری طور پر بنی، سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے حضرت اکرمہ صحابی رسول ہیں، باپ کا نام اگر پوچھے تو ابو جہل، تو تھوڑی سی تو سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کہنا یہ معافی، صحابہ کرام حضرت عمر بڑے بڑے صحابہ فوراً جھکنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مخلوق کے بارے میں عقیدہ نہ رکھو، آپ صرف فرشتے اور انبیاء معصوم ہے، قبل نبوت بعد نبوت، ظاہر نبوت یا ظاہر نبوت نہ ہو، ہر زاویے سے معصوم ہے۔ وہ دکھ رہا ہے اگر آپ کے لاجک میں کہ وہ غلطی ہے تو غلطی نہیں ہے، امت کے لیے وہ عطا ہے، نوازش ہے۔ میں اس کی کئی روایت پیش کر چکا ہوں۔ بزرگوں کی خطا پکڑنا بھی بہت بڑی بزرگی، بہت بڑی خطا ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز بستر پر آ کر کے 100 مرتبہ معافی مانگتے تھے۔ بتائیے اب کس لیے وہ معافی مانگتے؟ گناہ کرتے ہیں، جب گناہ ہے نہیں ان کے پاس، کچھ بھی غلطی کرتے ہی نہیں، ہمارے نیکیاں تو ان کے در کی بھیک اور سوالی بن کر کے رہتی ہے، نیکیاں، مگر پھر بھی مانگتے تو یہ
جذبہ عفو اور جذبہ مغفرت اور جذبہ توبہ یہ انسان کو تقویٰ کی منزل میں لاتا ہے۔ دونوں متقیوں کے لیے تیار ہے جنت، جو کہ خوشی اور غم دونوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ارے ہمارے ابھی یہ کیا نام ہے، پرسوں بچی کو میں لے کر جا رہا تھا، ایک ہٹا کٹا شاگرد ہے ہمارا، نوید پڑھنے آتا نا یہاں تو ہوگا، تو ایک شخص آ کر کے سامنے گاڑی کر دیا، میں کہہ رہا ہوں سوری بھائی، میں کہہ رہا ہوں سوری، اور یہ کھڑے ہو کر کے ایسے تن گئے، ارے میں بیٹھا ہوں یار پیچھے دیکھیے، یہ جوانی نہیں ہے تمہاری، یہ جوانی اس وقت ہوتی جب تم غلطی نہ بھی کرو، غلطی ان کی ہو پھر بھی کہو بھائی صاحب ذرا دیکھ کر، یہ ہے اصل معاف کرنے کا جذبہ۔ کیونکہ کوئی شوق سے آپ کو نہیں آ کر کے ایکسیڈنٹ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ چوک ہوتی ہے، ضرورت ہے، ایسا ہے ویسا، وہ آ گئے، خبردار خبردار، یہ ہے اصل جوانی۔ آپ کو طاقت ہے تو آپ نے دکھا دیا، وہ بوڑھے تھے اس لیے، اگر آپ ایکول رہتے تو پھر انہوں بھی تن جاتے، یہی ہوا، کیا فائدہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو معاف اس وقت کرنا جب آپ کو کنٹرول ہو، قدرت ہو کہ اب ہم بدلہ لے سکتے ہیں، پھر بھی آپ نے معاف کر دیا، واہ، یہ ہے اصل معاف۔ آپ سوچئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کہ سارے کافروں کے بتوں کو جلا ڈالے، ہے کہ نہیں؟ کافروں کو بھی جلا ڈالے، کیوں نہیں قدرت ہے؟ بتائیے تو، سمندر کی مچھلی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اس کو وہ رزق دے رہا ہے، چوٹی کو وہ رزق دے رہا ہے، اللہ کو طاقت نہیں ہے، لیکن نہیں، اللہ صبار ہے۔ پارہ نمبر 21 میں سنتے ہیں، کبھی کبھی تلاوت کرتا ہوں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ صبار اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی صفت ہے، یعنی صبار بولتے ہیں بہت زیادہ صبر کرنے والا، جیسے قوال بولتے ہیں، قوال بہت بکنے والا، صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر کر فرمانے والا نہیں ہے۔ صبر کیوں؟ اس کو پوری طاقت ہے، پھر بھی وہ طاقت کا استعمال نہیں فرما رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے۔ تو بندے ہی ہیں، ارے اس کو تو سیکنڈ راؤنڈ میں ملی ہے طاقت، سیکنڈ راؤنڈ میں اس کو تو طاقت ہے، وہ تو قوت اور طاقت کا اصلی مالک ہے۔ آپ کو تو سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کو تو معاف کرنے کا پورا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر جنت چاہیے، اگر تقویٰ کی منزل میں چاہیے، اور اللہ نے متقیوں ہی کے لیے تیار ہو، عدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے جو خوشی اور غم میں خرچ کرتے ہیں، غصہ کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آگے آ رہی اور معافی پر بات کریں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، نیکی کرنے والے کو پسند کرتا، محبوب رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم، دیکھیے ایک دم بالکل لگتا ہے اپنے لیے ہے سب، ایک دم محسوس کر کے، کیونکہ درس قرآن کا ہی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ فارمیلٹی کے طور پر آئیے، کچھ محسوس کیجیے گا، اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، چینج لائیں گے، ایک بات بھی تبدیلی لائیں گے تو 100 میں 100 بات ہوگی، 100 دن میں انشاءاللہ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب لوگ فاحش گناہ کر لیں، اب ہر طرح کے گناہ کو، طبعی شرعی ہر طرح کے گناہ کو فاحش بولتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو جب لوگ گناہ کر بیٹھیں، اور ظلموا انفسهم سے مطلب وہی، اور خود پر ظلم کر بیٹھے، مطلب یہ بھی گناہ کر، خود پر ظلم کیا ہے؟ خود پر ظلم ہے، ارے ایک بڑی چیز دیکھیے، آپ بھی آدم کے اولاد ہیں، یہاں پر رسول پاک نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بھی فرمایا تھا، کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہے، مٹی سے پیدا ہونے والا، تیرے اندر تو تواضع گھٹ گھٹ کر بھرا رہنا چاہیے، مٹی تواضع جھکاؤ کو چاہتی ہے، کتنی بھی طاقت سے آپ اوپر پھینک دیجیے وہ نیچے ہی آئے گی، تواضع کو چاہتی ہے، مٹی کے اندر تواضع ہے، توجہ دیجیے۔ تو والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب لوگ گناہ کر لیں، فاحشہ کر لیں، گناہ کے مرتکب ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا خود پر ظلم کر لیں، خود پر سے مراد آپ کو ہم ماریں گے تو ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، آپ ہمیں ماریں تو آپ اپنے کو مار رہے ہیں، کیونکہ ہم دونوں کا ڈی این اے آدم ہے، ہم دونوں کی اصل آدم ہے، تو ہم آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے، ہماری ایک ہی اصل ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں یا 32 میں فرمایا کہ جو ایک کو مارتا ہے وہ پوری یونٹی کو مارتا ہے، جو ایک کو مارتا ہے وہ پوری یونٹی کو مارتا، اور جو ایک کو زندگی دیتا ہے وہ پوری یونٹی کو زندگی دیتا ہے، پوری جمعیت کو زندگی دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا مطلب، ہمارا اسٹیٹس آدمیت کے اعتبار سے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جو لوگ فاحشہ کا ارتکاب کر بیٹھے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، اور ظلموا انفسهم، اور یا اپنے آپ پر ظلم کر لیں، تو ظلم کرنے کے بعد مفتی سے فتویٰ نہ لو، دھیان دیجیے، ویٹ نہ کرو جا کر کے، ذکر اللہ، اسی وقت وہ اللہ کو یاد کر بیٹھتے،
اسی وقت اللہ کو یاد کر بیٹھتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اپنے گناہوں کے لیے مغفرت مانگنے لگتے ہیں۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ یعنی مطلب اگر چھوٹے سے بھی اعتبار سے ہم کہیں بھائی آپ توبہ کیجیے نا، میں کیوں کروں، یہ نہیں، یہ جذبہ آپ کا آدمیت والا جذبہ نہیں بھی کرے ہیں آپ اگر غلطی، اور اگر کوئی توبہ کا حکم دے رہا ہے، توبہ کی تلقین کر رہا ہے، تو عبادت کے طور پر آپ کر لیجیے۔ لیکن جو گناہ کر لے، آج دیکھیے گناہ نہیں تھا، توہین ہوئی ہے، گستاخیاں ہو رہی ہے، پھر بھی دیکھیے نہ اللہ کو یاد ہے فاستغفروا لذنوبہم، اور نہ اپنے گناہوں سے استغفار ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ اور اس کی مداہنت ہو رہی ہے، اس کی مطلب تعویلات کی جا رہی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب وہ لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ پاک فرما رہا ہے کون ہے جو ایسوں کے گناہ کو بخش دے گا، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیوں پر کبھی ضد نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، تعویلات کی دنیا میں نہیں جاتے، ضد نہیں کرتے جان بوجھ کر کے، تو ایسے لوگ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، کریں گے تو کتنا مزہ آئے گا، گھسیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، نہریں رواں ہوں گی، اور ماشاءاللہ گرمی کے موسم میں تو اور بھی نہریں رواں ہوں گی، سبحان اللہ۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا کیا بہترین اجر ہے، کیا بہترین اجر ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے اور اس کا خود جواب دیکھیے، بڑا اہم سوال بھی ہے، بڑا اہم جواب بھی ہے، ایک دم سیم یہی آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنے اوپر ظلم کر لیں، ایک دم سیم ایسے ہی یہاں پر بھی آیت کریمہ یہی ہے۔ اس کو بولتے ہیں، کچھ آیتیں جو ہوتی ہیں محکم ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ آیتیں محکم باطنی ہوتی ہیں۔ محکم تو ہوتی ہیں لیکن اس میں جو قرآن کی کوالٹی اگر نص ہے، ظاہر ہے، مفسر ہے، محکم ہے، اس طرح سے جو آیتیں ہوتی ہیں، نص ظاہر مفسر، نص بولتے ہیں کہ لفظ دیکھتے ہی سمجھ جائے، اور ظاہر بولتے ہیں اس میں جو ہے مطلب معنی ظاہر ہو، اور نص ظاہر پھر مفسر تعویل کے بعد، یعنی صحابہ ان سب کے آئینے میں آپ دیکھیں تفسیر کی ہوئی یہ بات ہے، تو مطلب کچھ جس کے اندر تھوڑی سی نظر دوڑانے والی بات ہو، وہ یہ بات ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر سورہ آل عمران ہے، اب آگے چل کر کے ہم سورہ نساء میں 64 پڑھیں گے۔ اب سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ظلم کر لیں اور پھر وہ اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، عمل کا جزا دینے والا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اب جب اسی ایک دم سیم یہی کہ ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں فرما رہا ہے وہاں کہ اس ظلموا انفسہم، پہلے کہہ رہا ہے جاؤ کا، دیکھیں جاؤ کا، پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ ظلم کر لیں، یہ یہاں پر اصل اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، صحابہ کرام جب ایمان کی بات کرتے تو رسول اللہ یہ نہیں فرماتے کہ کر محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا جو درس دیتے تھے رسول اللہ وہ توحید کا درس ہے، اور یہی رسالت ہے۔ رسالت کا کانسیپٹ ہی یہی ہے جو توحید کا درس دے، اور توحید کا کانسیپٹ ہے جو رسالت کا درس دے۔ رسول کو بھیجا جاتا ہے اس لیے تاکہ توحید کو سمجھائے، اور رسول آتے ہیں توحید سمجھانے کے۔ تو اب یہاں پر شروع سے لے کر کے آخر تک آپ دیکھیے جتنی بھی آیتیں ہیں، نماز کی باتیں گزری ہیں الحمدللہ، معاملات کی باتیں گزری ہیں، قرض کی باتیں گزری ہیں، یہ ساری باتیں اعمال ٹھیک ٹھاک کرنے کی باتیں، ابھی فضائل کی باتیں بہت کم آئی، بہت کم آئی۔ اب بڑھتے 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 جب آپ سورہ نساء میں جائیں گے تو سورہ نساء میں بھی مسائل کی باتیں ہیں، عورتوں کے مسائل کیسے ہیں، کیا ہیں، کس طرح ہے، نساء میں ہوتا ہے عورت۔ اب اس میں آیت نمبر 64 میں ہے کہ لوگ اگر ظلم کر لیں، اب یہاں پر ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کریں۔ اب اس آیت کو اگر سمپل لے لیں، لینے کے بعد اگر کہیں تو واقعی سامنے والا کہے گا نا قرآن تو ہے، اب آرٹیکل بنا کر کے اپنے موبائل پہ رکھے گا، قرآن ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن قرآن یہی نہیں ہے، قرآن یہی نہیں ہے۔ آگے چلیے آپ سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 4 میں آپ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اگر ظلم کر لو، یہاں پر بھی وہی لوگ اگر ظلم کر لیں، وہاں ہے ظلم کر لیں، تو ظلم کا اب ڈھنگ دیا، جیسے صحابہ کو شروع توحید دیا، توحید بس، اسی لیے آپ کچھ نہیں پوچھتے بھی تھے کیا کرنا یا رسول اللہ، اب تو اللہ کو ہم نے مان لیا، کلمہ تو پڑھ لیا، اب کیا کرنا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، نماز کا تو وقت نہیں، مطلب کچھ بھی نہیں، ایسا کیا کرنا ہے، جہاد کا وقت ہے، چلو جہاد۔
تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو توحید جب گھٹ ہو جاتی ہے نا تو آٹومیٹک رسالت کی عظمت ابھرتی ہے. اس کو دھیان رکھیے گا. وہ کوئی بھی موحد ہو ہی نہیں سکتا جو رسالت کی عظمت کی بات آئے اور اس کے ماتھے پہ شکن ہو، کبھی ایسا نہیں. کیونکہ قرآن کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ توحید سکھاتے سکھاتے عظمت رسالت سکھا دیتا ہے، آٹومیٹک سکھا دیتا. اب یہاں دیکھیے توحید کیا نکلی کہ جو ظلم کرے وہ اللہ کو یاد کرے. یہ قرآن کی میں ہے، اللہ کو یاد کرے. اب ظلم کرے اللہ کو یاد کرے. اب اس پر ہم ایک دم بالکل یہ تھے، اب اتنا ٹرینڈ ہو گئے کہ اب اس پر کوئی جرح نہیں لا سکتا. اب کہا گیا ظلم کریں تو در رسول پر کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ در رسول پر بھی خدا ہی کو یاد کرنے کہا جا رہا ہے. اتنی اچھی بات ہے. ایسا نہیں کہا جا رہا کہ نہیں پیچھے جو تم نے ظلم کیا اور اللہ کو یاد کیا یہ غلط تھا، اب جو ہے اللہ کے رسول کو یاد کرو یہ صحیح ہے. ایسا نہیں کہا گیا. جاؤ کا فاستغفر اللہ. پہلے اچھا اس سے یہ بھی مسئلہ ملا کہ توحید کو سیکھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے. توحید کو سیکھنے کے لیے اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں تو آپ فون نہ کیجئے، فوراً کہیے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول، فوراً پڑھوائیے ان کو اس کو. اور کوئی نہیں تشریح سیکھنا ہو بعد میں ہم سکھائیں گے، توضیح سیکھنا ہو بعد میں، جیسے بولے آپ کو. کیونکہ اگر آپ نے فون کیا تو اتنے دیر میں آپ کا ایمان کی رخصت ہو جائے. دھیان دیجیے گا. جب ناگپور میں ایسے ایک فتویٰ پوچھا ایک امام صاحب کے بارے میں، بڑا اس پہ چرچا بھی ہوا کہ امام صاحب نماز کے لیے جا رہے تھے. ایک ایسی کافر ہندو کوئی آیا کہا ہم کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. امام صاحب نے کہا کہ وہ نماز کے بعد پڑھاتا ہوں. اب اس کے بعد اللہ میرے پاس جب آیا تو میں نے کہا صاحب امام صاحب کا ایمان چلا گیا. اگر نکاح میں ہے بیوی تو بیوی بھی چلی گئی، بیعت بھی ختم ہو گئی، ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب پورے علماء مفتی پریشان. کیوں پریشان؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی دیر تک تم کفر پر راضی رہے. اگر آپ صرف کلمہ پڑھا دیتے اور بعد میں بولتے کہ ٹھیک ہے بعد میں تفصیلات اسلام سمجھاتا ہوں، کلمہ پڑھا دیتے بس جیسے ہی آئے وہ ہاں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس. اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں اور اگر وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تب آپ بول سکتے تھے دیکھو بھائی ابھی تو نماز کا وقت ہے بعد میں سکھاتا ہوں. پڑھنا اگر کوئی چاہے تو فوراً آپ بولیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق دے یا پھر آپ سے سیکھنا چاہے تو یہی ہے اصل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے. اگر ڈیفیکلٹ کوئی مسئلہ پوچھ بھی لیتے تھے تو نبی کہہ دیتے تھے نہیں تیرے اسٹیٹس کے ابھی لائق نہیں ہے، ابھی بس تو لا الہ الا اللہ پڑھنا، بس لا الہ الا اللہ پڑھنا. اور یہی ایک فلسفہ بھی ہے حضرت کہ 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں بدلنا. کیونکہ عیدی اور سست لوگ تھے ڈائریکٹلی نماز کو 50 دے دیتے تو ایک بھی کلمہ نہیں پڑھتے، ارے یہ ہونا پڑتا. تو کہنا یہ ہے کہ توحید جب نکھرتی ہے نا تو رسالت اور عظمت کا روپ لیتی ہے. توحید کو اسی لیے نکھارنا چاہیے. تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ توحید، ہاں تو یہ بات دھیان میں رکھیے گا کبھی بھی کلمہ وغیرہ کوئی پڑھنے آئے تو سڈنلی آپ کلمہ پڑھائیے اور ویٹ مت کیجیے مفتی صاحب ہی پڑھائیں گے، ایسا نہیں. آپ پڑھائیے الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا. اگر وہ جنتی ہو گئے تو ان کے صدقے میں آپ بھی جنتی ہو جائیں گے انشاءاللہ. خیر تو یہاں پر دیکھا آپ نے آیت نمبر 135 میں اللہ کو یاد کرنے کہا گیا اور اس آیت کریمہ میں نبی کی بارگاہ میں جانے کہا گیا. جانے اور یاد کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ توحید سیکھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے لیکن بخشش لینے کے لیے رسول پاک کی بارگاہ مقرر ہے. رسول پاک کی بارگاہ مقرر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم جہاں جب جیسے جس طرح یاد کرو کوئی حرج نہیں ہے، کہیں بھی یاد کرو. لیکن اگر مغفرت چاہیے، بخشش چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا. جاؤ کا سب سے عظیم ترین مقام یہ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ یہ مقام. تمہارا خود عقیدہ ہے کہ مکہ تم جاؤ تو ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 کے برابر ثواب ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ جگہ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے. ایسے ہی تمام مقامات میں سب سے اعلیٰ مقام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ہے. سب سے اعلیٰ مقام. آپ سوچئے نا، میں نے ایک اشارہ ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق ہے اور عمر فاروق ہے. مسجد نبوی میں دونوں میں آواز بلند ہو گئی. اب اگر بلند ایسی ہوئی کہ نبی کو ٹوکنا پڑے تو ٹوک دیتے نبی، لیکن ٹوکے نہیں نبی. ایسے نبی کھڑے مطلب بیٹھے ہیں اور ابو بکر عمر میں بات چل رہی، مطلب اس کا کہ کوئی الٹی پلٹی بات نہیں چل رہی تھی. ایسی بات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا. نوٹ کیجیے گا. اور ایک آیت اتاری سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ ابو بکر اور عمر کے حوالے کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے، نبی کے سامنے بلند مت کرو. نبی نہیں ٹوک رہے ہیں. نوٹ کیجیے گا. اسے میں نے کہا نا کہ توحید جتنی ابھرے گی نا رسالت کی عظمت ابھرتی چلی جائے گی. رسول نہیں ٹوکیں گے آپ کو کہ میری تعظیم کرو، تم کرتے چلے جاؤ، یہی اللہ چاہتا ہے.
دیکھا آپ نے کہ صحابہ اور عمر فاروق، حضرت ابو بکر عمر کو نبی نہیں ٹوکے، اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن لیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے. تو آپ جو رسول پاک کی بارگاہ میں جو آپ جا رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، یہ اللہ کا مقصد ہے. نبی بولیں گے نہیں کہ آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس. اللہ تعالیٰ نے بھیجا. پہلے کنڈیشن توحید سیکھنے کا تھا کہ تم اللہ اللہ تو سمجھو پہلے، اللہ اللہ تو سیکھو پہلے. اللہ اللہ تو تیرے دل میں جاگو، اللہ اللہ تو تیرے دل میں مکمل طور پر بیٹھ جائے. جب اللہ کا مقام تیرے دل میں بیٹھ جائے گا تو جو اللہ کہے گا آٹومیٹک مان لو گے. منسوخ اور ناسخ یہ وہ ادھر ادھر کا دھیان نہیں رہے گا تمہیں. تو وہ جو 64 ہے وہ مقام مغفرت ہے، اور یہ جو ہے وہ مقام ذکر ہے. اور ذکر کا کوئی مقام متعین نہیں ہوتا، مغفرت کا مقام متعین ہے. دیکھا آپ نے. تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. سیم وہی بات ہے کہ سنو، جاؤ رسول کی بارگاہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، کیونکہ یہ در وہ در ہے کہ اپنے گھر میں بھی تم مانگو گے اللہ دے گا، لیکن اس در پر دے گا ہی. اس در پر دے گا ہی، کیونکہ اس رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ جس کے لیے جو کہہ دے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. آپ دیکھیے نا، ہم آج قبلہ بنائے ہوئے ہیں. کس کو قبلہ بنائے ہیں؟ کعبہ کو. کیوں بنائے ہوئے؟ 17 مہینہ 16 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف نبی ہی نماز پڑھے. آپ کبھی اس طرف کیوں نہیں بناتے؟ پوچھنے والے کو پوچھتے ہیں نبی سے ثابت ہے کیا؟ 17 مہینہ تک ثابت ہے. پڑھو نا کبھی بیت المقدس، ایک دن بھی تو نماز پڑھو اس کی طرف. نبی سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے 17-18 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا. لیکن آپ نہیں پڑھتے. کیوں؟ ثابت ہونا اور ہے، چاہنا اور ہے. نبی نے چاہا نہیں تو خالی ثبوت حدیث یا ثبوت روایت کی بنیاد پر مسئلہ نہیں نکلے گا. نبی نے چاہا بھی ہے یا نہیں اس مسئلے کو، یہ دیکھنا ہے. چاہت دیکھیے تو کعبہ کو نبی نے چاہا، اس لیے آپ بھول سے بھی کبھی بیت المقدس کی طرف چہرہ نہیں کرتے، بھول سے بھی نہیں کرتے. حالانکہ نبی سے ثابت ہے. کہنا یہ ہے کہ اپنی منطق اور اپنا لاجک نہیں، رضا مصطفیٰ کو دیکھیے. توحید کی کا جو اسٹیٹس ہے، توحید کا جو ویٹ ہے، توحید کی جو طاقت ہے وہ رسالت میں مضمر ہے. اگر توحید آپ کی خوب سے خوب اچھی ہے تو سمجھ جائیے کہ رسول پاک کی تعظیم اتنی ہی آپ کریں گے. اور یہ سچ ہے کہ جو لوگ رسول پاک کی تعظیم یا ان سے ریلیٹڈ پہلو کو کمزور یا ربا کی دنیا میں لاتے ہیں، اس کی توحید بالکل صحیح نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علی اگر روئے بھی ہیں تو شکایت کر کے نہیں روئے، اللہ کے ذکر کے لیے روئے. آنکھ سے گرا تو وہ آنسو رخسار مصطفیٰ پر گرا. نبی نے پوچھا یہ علی کیوں رو رہے ہو؟ سرکار نماز قضا ہو گئی ہے. یہ نہیں کہا آپ کی وجہ سے قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر پھر نکالا. دیکھا سب کمانڈ ہوتا ہے. تو توحید اسی کو بولتے ہیں. توحید کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس جتنا یہ اعلیٰ بندہ چلا جائے گا، یہ پہلو اتنی ہی رسالت میں نکھار آتی چلی جائے گی. ہرگز نہ سمجھیے کہ رسول کو چھوڑ کر کے آپ توحید کے کمال میں جا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ اللہ اللہ کا نعرہ ہی صحیح نہیں ہے جو رسالت کے آئینے میں نہ ہو، جو رسالت کے خیال اور تصور میں نہ ہو. ابو بکر صدیق ہیں، کہاں زیادہ عمر پائے، کہاں زیادہ عمر پائے. خوب ارے خلافت میں تو 2 ہی سال پائے. رسول پاک کے بعد تو بس 2 سال 2.5 سال کے بعد دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے. کیا کرے کیا کرے. لیکن کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ملا. کیا بات ہے. جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق نے آبجیکشن نہیں کیا. نہیں، جب تک رسول اللہ سے ثابت نہ ہو ہم نہیں مانیں گے. رسول اللہ نے جب تک نہیں کہا نہیں مانیں گے. لوگ کہتے ہیں نا نبی کرے کیا، صحابی کرے کیا. ارے کبھی تو پوچھ لو کہ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے اللہ کہا کیا، اللہ کیا کہا نبی کے حوالے سے. نبی کہے، صحابہ کہے، یہ سب بات کی بات ہے. پہلے دیکھ قرآن میں جب آیت اتری تو آنکھ بند کر کے اس آیت پر عمل کیا. اور عمر فاروق اور ابو بکر صدیق گلے سے لگے اور اس کے بعد کنکڑی لے کر کے منہ میں ہمیشہ رہتے تھے کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے. بتائیے، نبی نے ٹوکا بھی نہیں تھا، نبی سے ثابت بھی نہیں ہے روکنا، مگر اللہ پاک نے روک دیا. در مصطفیٰ کا یہ اسٹیٹس ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں، شعور تک نہیں ہوگا. اللہ پاک نے کہا ہے تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. شعور تک نہیں ہوگا. یہ ابو بکر اور عمر کے حوالے ہی سے فرمایا گیا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے اپنی آواز کو بلند کیا تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. تم سوچ بھی نہیں سکتے. سوچو گے کیسے؟ نبی بولیں گے ہی نہیں، نبی بولیں گے ہی نہیں. وہ تو عفو درگزر کے اعلیٰ منزل پر فائز. وہ تو اجڑی میں ڈالنے والے کو معاف کرتے ہیں، وہ تو تکلیف دینے والے کو بھی دعائیں دیتے ہیں. وہ تو اللہ کا حکم نازل کرنے کے بعد فرشتوں کو بھی لوٹا دیتے ہیں جاؤ. یہ تم نہیں سمجھتے، ہم ان کو معاف کرتے ہیں. اللہ نے اگر کہا ہے تو جاؤ.
تو نبی کی بارگاہ میں معافی ہی معافی ہے. یاد رکھیے گا یہاں مثبت پہلو اگر ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. اللہ کی وارننگ زبردست ہے کہ نبی کی بارگاہ میں کوئی بھی چوک نہیں ہونا. نبی کی بارگاہ میں اپنے حساب سے کوئی چوک نہ کرنا، نہ شعوری میں نہ لا شعوری میں. اور اگر کبھی ایسا احساس ہو جائے فوراً جھک جانا، جیسے عمر فاروق یا رسول اللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، کعب بن مالک یا رسول اللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے. خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. ہم سب کو، ہم سب کے آل اولاد کو، ہم سب کے جو بڑے گزر چکے ہیں ان تمام کی بخشش فرماتے ہوئے عطا فرمائے. جو زندہ ہے مولا صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، والدین کو شفیق بنائے، اولاد کو صالحیت کے زیور سے آراستہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم